बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम परदेस से देश तक में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में जैसा कि हम हमेशा करते हैं, परदेस में अपने बहन भाइयों के मसाइल जो कि हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इन मसाइल के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, इनको हल करने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा ये प्रोग्राम ख़ुसूसी अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि आज हम अपने पहले सेगमेंट में ख़ुसूसी मेहमान हमने मदऊ किए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से हम चाहते थे कि हम बात करें, उनसे जानें कि ये लोग जिनके मसाइल आते हैं सामने, इनको हल करने के लिए ये इदारा अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कायम करदा इदारे के सरबराह डॉक्टर आमिर शेख, इनको मदऊ किया गया है। आमिर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सामने रखते हैं, तो हम उनको जब मुतअद्दिद इदारों के बारे में बताते हैं तो हम आपके इदारों के बारे में भी बताते हैं, आपके इस इदारे के बारे में और इसके फंक्शंस के हवाले से बताते हैं, तो हमें बहुत सी शिकायत भी मिलती हैं। आज आप चूँकि यहाँ मौजूद हैं, हम आपसे बात करते हैं, आपसे जानते हैं। पहले तो ज़रा आप बता दीजिए कि ये इदारा जो है इसका बुनियादी मकसद क्या था, फिर हम आएंगे कि वो मकसद जो है वो अदा हो रहा है कि नहीं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, हमें एक मौका दिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और इस इदारे ने पिछले 40 साल से क्या खिदमात ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने अंजाम दी हैं। इनफैक्ट इस इदारे की तख्लीक का वाहिद मकसद वेलफेयर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ये जो वेलफेयर है इसके 3 डायमेंशंस हैं। एक है असिस्टिंग द चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, फिर आता है इनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़, इनको प्लॉट्स देना, इनकी यहाँ पे इन पाकिस्तान इनकी हाउसिंग फैसिलिटी को लुक आफ्टर करना, और फाइनली एक कोर वेलफेयर डिवीज़न है हमारी जो बहुत सारी रेंज ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है, स्टार्टिंग फ्राम द डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन, गेटिंग बैक देयर ड्यूज़ फ्राम अब्रॉड जहाँ पे वो एम्प्लॉयड होते हैं अगर ना मिल सकें, एंड देयर इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। जब आप उस पे आएंगी, जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता है, तो आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में जो आप देखते ही हैं, इनको वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, वकार मुश्ताक तूर साहब, थोड़ा सा आप भी बताइएगा, क्योंकि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं और मैं फिर दोबारा से जाऊंगी डॉक्टर आमिर शेख की तरफ, कि जो मसाइल हमारे सामने आते रहे, आप भी देखते रहे और लोग जिस तरह की कंप्लेंट्स करते रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के हवाले से उनकी रिजर्वेशंस थी कि हम मसाइल प्लेस करते हैं लेकिन मसाइल हल नहीं होते, उसकी बुनियादी वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जिस तरह बता रहे थे कि OPF का असल काम, OPF ने मुख्तलिफ़ फ्रंट्स के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ मिलकर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी करती है, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी करती है। साथ ही इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो नेशनल लेवल के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करना है। ऐसे महकमे, ऐसे इदारे जिनमें डायरेक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से जो लिंक्ड हैं, उनके साथ एक ब्रिज के तौर पर काम करना और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के अंदर उनके पासपोर्ट के हसूल को, उनके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के हसूल को आसान बनाना, और इसके अलावा अगर किसी इदारे से कोई शिकायत हों तो एक ब्रिज के तौर पर वो शिकायत को फॉरवर्ड करना, ये भी सारा ओवरसीज़ और ख़ास तौर पे जो तारिकीन वतन है उनकी जायदादों के हवाले से जो मसाइल होते हैं और उस हवाले से बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं। बल्कि मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ आमिर शेख साहब, ये जो मसाइल जो तारिकीन वतन के होते हैं जायदादों के हवाले से, उसके हल के हवाले से क्या आप लोगों की डायरेक्शंस क्या होती हैं, फास्ट स्पीडी एक्शन के लिए करते क्या है? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, इसने एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल अपना लॉन्च किया हुआ है। इस पे कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं पे भी दुनिया में हो, वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च करता है। हम उसकी कंप्लेंट उस इदारे को जो कंसर्न्ड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कब्ज़ा बलूचिस्तान में हुआ या सिंध में या फॉर दैट मैटर किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को, हम पुलिस को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उसको फॉरवर्ड करते हैं कंप्लेंट और उनसे वापस जवाब लेते हैं। और जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो एक कॉपी ईमेल पे उनको करते हैं जो कंप्लेनेंट होते हैं कि जी ये कंप्लेंट हमने आपकी फॉरवर्ड कर दी। जब वहाँ से जवाब आता है तो अकॉर्डिंगली हम उनको वापस जवाब ईमेल पे फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हार्ड या रूटीन मेल के तौर पे भी आप हमें कंप्लेन करें, हम उसको भी टेकअप करते हैं। यहाँ पे OPF का रोल लिमिटेड है, कोऑर्डिनेशन का, फैसिलिटेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल
सब तो लोग इस्लामाबाद में नहीं हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है या जिनके लिटिगेशन के इश्यूज हैं प्रॉपर्टी वाइज। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा रोल तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ है, यानी 4 सूबों में पाकिस्तान है, उनमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, उन गवर्नमेंट को इनकी कंप्लेंट वहाँ तक पहुँचाना, उनसे जवाब लेना और इनको जवाब वापस करना। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज़्म के अलावा 2 और फैसिलिटीज़ जो काफ़ी अहम हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तक पहुँचनी चाहिए, वो एक तो प्राइम मिनिस्टर का सिटीजन्स पोर्टल, यानी ये इस पे सबसे इफेक्टिवली इस वक्त कंप्लेंट्स हैंडल हो रही हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सिटीजन्स पोर्टल को मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है। और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ने बजाते खुद कॉल सरजमीन उन्होंने अपना एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल खोला है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन तीनों जगह पे कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट को अगर आप कंप्लेन करते हैं जो आप चाहते हैं कि हम टेकअप करें, वो चाहे ओपीएफ के ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल से करें, चाहे मिनिस्ट्री के कॉल सरजमीन पोर्टल पे करें, और चाहे आप शामिर शेख साहब, हमारे प्रोग्राम में बहुत से हमें कॉल्स इस तरह की मौसूल होती हैं, बहुत से लोग जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनको आपके इदारे से शिकायत बहुत सारी हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। तो सुनवाई होती क्यों नहीं है? यानी कि एक सिस्टम अगर बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर कोई भी, जैसा सिटीजन पोर्टल में कोई शिकायत जनरेट होती है तो उसका कोई रिस्पॉन्स आता है, सिमिलरली इज दिस, यहाँ पर आपके जब कोई शिकायत आती है तो उसके हल ना होने का फिर जिम्मेदार कौन होता है? जी देखिए, ये एक काफ़ी मल्टी डायमेंशनल इशू है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब एक कंप्लेंट करता है तो हम उसकी रिस्पेक्टिव कंप्लेंट जब आगे भेजते हैं तो वो इदारा हमारे मातहत नहीं है, ओपीएफ के मातहत नहीं है वो इदारा, वो एक डिफरेंट गवर्नमेंट का इदारा है जो उस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो हमें जवाब देता है तो अकॉर्डिंगली हम वापस भेजते हैं, और जनरली जवाब ना आने की वजह एक तो ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर एक एतराज है, देखिए जो इदारा रिस्पॉन्सिबल है, वे आउट्स तो हर कोई ढूंढ लेता है, जो इन मसलों में पड़ते हैं उन्हें वकील भी करने पड़ते हैं, इदारों को वो खुद भी अप्रोच कर सकते हैं। आपके थ्रू कोई कंप्लेन के जाने का मतलब ये होता है कि ये अब ओवरसी पाकिस्तानी फाउंडेशन देख रही है और अब इस मसले का हल होना चाहिए। तो आप लोग की एक अथॉरिटी भी होती है ना, उससे आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते? क्या ये वजह है कि आप लोगों की बात जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंचती? वरना इदारों को तो आम आदमी भी अप्रोच कर ले, आपके थ्रू जाने का क्या मकसद हुआ? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। ओपीएफ के पास कोई इनहेरेंट अथॉरिटी नहीं है किसी और इदारे से उसको डायरेक्शन देने की। हमारा रोल यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन का है। अगर कोई इदारा जवाब नहीं देता तो ओपीएफ उसको कंपेल नहीं कर सकता। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं समझ गई कि आप लोग की अथॉरिटी नहीं है, यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी कि आप किसी को कहें कि जवाब दे हो, मुझे तुमने जवाब देना है ना, वो इंतसान से। लेकिन एक इदारा जो कि यहाँ पे मौजूद है, लोग जो देश से दूर हैं, परदेश में हैं, वो लोग अपने मामलात को टेकअप नहीं उस तरह से कर सकते क्योंकि एक डिस्टेंस बैरियर आ जाता है बीच में। सिंस यू पीपल आर हियर और आप लोग इस मामले को टेकअप करते हैं, तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ वे आउट, दो दे आर नॉट आंसरेबल टू यू इन दैट वे। लेकिन डेफिनेटली आप अगर नहीं मामला हल होता तो अदर फोरम्स हैं, आप उन लोग को अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उस तरह से फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे? आई होप कि आपको मेरा सवाल समझ आ रहा है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, मुझे सवाल आपका बड़ा क्लियरली मैंने अंडरस्टैंड किया है। इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर के सिटीजन्स पोर्टल पे भी ये शिकायत आती है कि जी आपने, प्राइम मिनिस्टर के तो अंडर सारे अदारे हैं और सब सूबे भी हैं। इशू ये है कि वो कंप्लेंट बड़ी लॉन्ग और प्रोटेक्टेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, जवाब आते आते कई दफ़ा महीना 2 महीने लग जाते हैं। वहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म है और अंडर द लॉ ओपीएफ को वो आंसरेबल नहीं है, लेकिन पीएम को बहुत बेहतर रिस्पांस आ रहा है पीएम के सिटीजन्स पोर्टल पे कंप्लेंट्स का। ओपीएफ के बारे में बताइए ना, ओपीएफ के बारे में बताइएगा कि आप लोगों को अगर कोई इदारा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, फिर मैं वकील साहब की तरफ भी जाऊंगी कि आपको अगर कोई इदारा रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस तरह से क्योंकि वो आपको आंसरेबल नहीं है, तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप द ओपीएफ डज? जी देखिए, अगर एक इदारा
ایک اوورسیز پاکستانی کی ہمیں کمپلینٹ آئی, ہم نے اس کو ریلیونٹ کنسرن کوارٹر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس تک بھیجی, انہوں نے ہمیں 15 یا 20 دن یا مہینے میں جواب نہیں دیا. ہم ان کو ریمائنڈر دیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ریمائنڈر دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو فون کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی جب حل نہیں ہوتا تو ہم ان کو رپلائی کرتے ہیں واپس کہ جی ایز سچ یہ 3 ریمائنڈر ان رائٹنگ گئے ہیں, ایک ٹیلی فون کال بھی وہاں کی ہے یا 2 ٹیلی فون کالز بھی کی ہیں, اس کے باوجود ابھی تک رسپانس نہیں آیا, آپ بے شک ڈائریکٹلی بھی اپروچ کریں. یہ بس اتنا کر کے آپ لوگ کا کام ختم ہو جاتا ہے یا دیر از اے نیکسٹ اسٹیپ ٹو اٹ؟ دیکھیے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ایسی. میں سمجھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, میں سمجھ رہی ہوں آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, بٹ دیر از اے وے آؤٹ. ایک وکیل ہے, وہ بار بار عدالت بھی جائے گا, پرسو بھی کرے گا, جج صاحب کے دروازے پہ بار بار ناک بھی کرے گا. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ او پی ایف جو ایک ادارہ ہے, تو یہ ادارہ کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے. اگلا اگر آپ کو جواب نہیں دے رہا تو آپ معاملے کو وہاں ختم کر دیں گے. سمپل آنسر ٹو اٹ. نہیں ایسا نہیں ہے. او پی ایف کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ ان کمپلینٹس کو جو لینڈ کی ہیں ان کو فالو کرے. دیٹس دی اونلی ایریا جہاں پہ ہمیں پرابلم آتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی انہرنٹ اتھارٹی لیگلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ ہماری ایک کمپلیٹ رینج آف سروسز ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 24 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں 19,000 بچہ پڑھ رہا ہے. ہم نے 7 ہاؤسنگ سوسائٹیز کمپلیٹ کر کے 10,000 پلاٹس لوگوں کو ہینڈ اوور کیے ہیں. آپ کے پروجیکٹ سے ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. 1 ونڈو کمپلینٹ سیل بھی آپ کا ایک چل رہا ہے سسٹم, اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے گا. واٹ از دیٹ ایگزیکٹلی اور کس طرح وہ پروسیس کر رہا ہے؟ جی 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہمارے 8 انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ موجود ہیں او پی ایف کے. یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ہر اوورسیز پاکستانی جس کو کوئی کمپلینٹ آئے, فار ایگزامپل لاسٹ اینڈ فاؤنڈ یا بیگیج یا بورڈنگ کارڈ یا فار دیٹ میٹر کسٹمز کی یا ٹیرف کی یا کوئی ڈیوٹی کی یا امیگریشن کی یا سیکیورٹی کوئی ایشو آتا ہے اے ایس ایف کے ساتھ, تو ہمارے 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک جو وہاں موجود ہیں اوورسیز پاکستانی ان سے رابطہ کرتا ہے اور وہ فزیکلی اس ڈپارٹمنٹ تک جا کے اس کو ریزالو کرتے ہیں. چلے ٹھیک, صحیح ہے. بیسیکلی جی ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا ہمارے وکیل صاحب جو ہیں ان کی طرف ماہر قانون, میں انہیں ہمیشہ وکیل صاحب کہتی ہوں. وکیل صاحب یہ جو معاملہ ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایک بڑا اچھا ادارہ ہے, ایک بڑا نام ہے اس کا, لیکن ہم چونکہ مسائل کے حوالے سے بات کریں ڈیفینیٹلی پروجیکٹس ہیں, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں عامر شیخ صاحب, لیکن طور صاحب یہ جو کمپلیننٹس ہوتے ہیں اینڈ وین دے ناٹ ہے ان پاکستان, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر اگر ان کو کمپلین بھیج رہے ہیں اور یہ اس کو پرسو صرف اس حد تک کر سکتے ہیں سنس دے سے دے ڈونٹ انجوائے دی اتھارٹی, تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا کہ پھر تو یہ ادارہ ان کے لیے غیر فعالی ہوا نا, ان کے لیے کارآمد نہ ہوا نا. جی گزارش یہ ہے کہ ہم بھی اکثر اوورسیز پاکستانیز کے معاملات اور ان کی گریونسز کو سنتے رہتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو بالکل یہی پرابلم پیش آتا ہے, ان کا یہی موقف ہے کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن صرف ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتا ہے. اچھا. کہ وہ ایپلیکیشن لیتا ہے, اس ایپلیکیشن کو اپنا لیٹر ہیڈ لگا کر وہ متعلقہ محکمے کو بھیج دیتا ہے, فائل بن جاتی ہے, جس سے اب ہمارے ہاں معاملات کوئی ادارے اس طرح کوئی بہت سسٹمیٹک نہیں ہے کہ جب ایک کوئی خط او پی ایف کی طرف سے آ گیا تو چیزیں جو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گئی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ او پی ایف کا واقعی او پی ایف کی کوئی اٹ از اے فاؤنڈیشن اونلی, اور ان کا کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے کسی ادارے کے, یہ تو ویلفیئر سروس ہوگی ان کی طرف سے. لیکن چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کا کام ہے کوآرڈینیشن کرنا, تو جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ اپنی کوآرڈینیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ جس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کروانا ہے, زیادہ انویسٹمنٹ فرینڈلی کنٹری پاکستان کو بنانا ہے, تو اس کے لیے اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے, اگر پروونشل گورنمنٹس اپنا کردار ادا کریں, کہ اگر او پی ایف کی طرف سے آپ کو کوئی کسی اوورسیز پاکستانی کی شکایت آتی ہے تو اس کو پریفریبلی ایکسپیڈیشیسلی اس کو جلد سے جلد اس معاملے کو حل کیا جائے. تو یہاں پر کوآرڈینیشن آ جاتی ہے جو ہے وہ چاہیے. عامر شیخ صاحب جس ابھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ود ان یور لمیٹیشنز کر رہے ہیں اینڈ یو کانٹ گو بیونڈ دیٹ, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ اتھارٹی اگر مل جائے, آپ کو ایسا لگتا ہے کبھی ڈیمانڈ کی گئی او پی ایف کی طرف سے, کبھی یہ ریکوزٹ جو ہے یہ چیز آگے بھیجی گئی کہ جی ہمیں اتھارٹی تھوڑی سی دیں تاکہ لوگ جو کمپلین کرتے ہیں کہ معاملہ حل نہیں ہوتا؟ دیکھیے اس کو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ لیگل فریم ورک کیا ہے ملک کا, اور کسی بھی ملک میں کسی ایک ادارے پہ سارے باقی اداروں کے اوپر کوئی
ایسے سپر امپوزڈ اختیارات نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل ایک پولیس اسٹیشن ہے جو کسی بھی حصے میں ہے پاکستان کے, تو وہاں کا ایس ایچ او ہمارے ماتحت نہیں ہے اور ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے کسی بھی لیگل اتھارٹی کے تحت جواب دینے پہ. دوسری جو اہم چیز ہے, اس وقت بھی او پی ایف کا 76% سکسیس ریٹ ہے کمپلینٹ ریزولوشن کا. یہ سوائے ہمیں ان کمپلینٹس میں پرابلم آ رہی ہے جو لینڈ کی ڈسپیوٹس ہیں یا سبجوڈس ہے میٹر کورٹ میں, یہاں ایک ہیلپ لیسنس کا ایلیمنٹ ضرور ہے. اور اس میں دا بیسٹ کورس آف ایکشن فار این اوورسیز پاکستانی از ٹو پٹ دیٹ کمپلینٹ ڈائریکٹلی ٹو دیٹ گورنمنٹ, وہاں کے چیف سیکرٹری کو, وہاں کے آئی جی کو, ان کو کمپلین کریں, کیونکہ یہ ادارے ان کو آنسریبل ہوتے ہیں. پولیس وہاں کی آئی جی کو آنسریبل ہے. سملرلی ایک جو اس گورنمنٹ نے میجر انیشیٹو لیا ہے آنے کے بعد, وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹس کی ان کو قیام پذیر کرنا. اس کے لیے اس وقت لا ڈویژن میں لیجسلیشن کے لیے ایک ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ اسمبلی میں پیش ہوگا. اس سے بہت سارے مسائل جو لٹیگیشن کے اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹی پہ قبضوں کے ہیں, وہ ارلی ریزولوشن کی طرف اس لیے جا سکیں گے کہ ارلی ہیئرنگ ہو سکے گی, ایک ڈیڈیکیٹڈ جج بیٹھا ہوگا جو صرف اور صرف ان کیسز کو سن رہا ہوگا. تو یہ ایک میجر سٹیپ ہے جو اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد لیا ہے, اور انشاءاللہ جب یہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹس فار اوورسیز پاکستانیز, تو ان کمپلینٹس میں بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ماڈل کورٹس کی بات کریں تو صاحب, ٹھیک ہے, بالکل ہم یہاں پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی. ابھی پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو اب لاہور کی اگر بات کریں تو یہاں پر ماڈل کورٹس آلریڈی اپنے کرنٹ لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہیں. آپ وکلا برادری بڑا احتجاج بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بڑی ریزرویشنز بھی ہیں جو بنتی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو ریٹ ہے اس وقت عدالتیں جو جس تیزی سے کام کر رہی ہیں, وہ احتجاج اور طرح کی ماڈل کورٹس پہ ہے. یہاں پر کرنٹ لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے لاہور میں کچھ کورٹس جو ہیں سول کورٹ میں, وہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کو دیکھنے کے لیے ان کو صرف انٹرسٹ کیا جاتا ہے, اور وہ چل رہا ہے. اور ساتھ ہی آن لائن کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو واٹس ایپ اور یہ جو پلیٹ فارم ہیں اور اسکائپ, نہیں واٹس ایپ اور اسکائپ کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز فزیکلی نہیں آ سکتے, ان کی ایویڈنس کا بھی انتظام کے لیے اسپیشل کورٹ رومز یہاں پر موجود ہیں. اور ان کورٹس میں جو کیسز جاتے ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں؟ تھرو میں سول میٹرز کی بات کروں, جب کوئی سول میٹر فائل ہوتا ہے تو اگر وہ کسی اوورسیز پاکستانی اپنا ایفیڈیوٹ لگا کے اس کو فائل کرتا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, تو پھر وہ اسپیشل کورٹ میں چلا جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عامر شیخ صاحب, سنس یو ہے تو ہم اس بات کا فائدہ اٹھائیں اور ہم جانیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں جو بیرون ملک ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں جن کے بارے میں بعد میں انہیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں فیک پروجیکٹس ہیں. دے انویسٹ دا منی جو پوری زندگی کی کمائی ہے اسے وہ غلط جگہ پہ لگا دیتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن از ڈوئنگ سم گڈ پروجیکٹس, اس کے بارے میں ذرا ہمیں مختصراً اگر بتا دیں. جی, میں پہلے تو جو آپ نے وکیل صاحب سے سوال کیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی جی ضرور. انفیکٹ اس وقت جو کرنٹ لیگل ڈسپوزیشن ہے, اس میں ہر ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں ایک جج کو نامنیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے کیس سنے گا, لیکن دیٹ از ان ایڈیشن ٹو دا ریگولر ڈیوٹیز جو باقی پاکستانیوں کے وہ کیس سن رہا ہے. جو اس وقت لیجسلیشن جاری ہو رہی ہے اس میں یہ نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے جس سے بہتری آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ اور کوئی کیس نہیں سنے گا ایکسیپٹ اوورسیز پاکستانیز, یعنی اس پہ ورک لوڈ کم ہو جائے گا اور اوورسیز پاکستانیز کے ڈیڈیکیٹڈ اور فاسٹ ٹریک میکنزم پہ وہ کیسز سنے گا, تو ارلی ڈسپوزل ہوگی جس سے ریلیف ملے گا, خاص طور پہ ان پراپرٹی اور لٹیگیشن کی کمپلینٹس میں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. آپ نے پوچھا کہ ٹوٹل ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں.
ہمارے پروجیکٹس دو قسم کے ہیں, ایک ایجوکیشن کی ڈومین میں اور ایک ہاؤسنگ کی ڈومین میں. میرا خیال ہے شاید آپ کا اشارہ ہاؤسنگ والے پروجیکٹس کی طرف تھا. آپ ہمیں دونوں کے بارے میں بتائیے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سنیں جانیں, اینڈ اف دے وانٹ ٹو انویسٹ یا کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں, وائی ناٹ. جی اس وقت ہاؤسنگ میں آج تک ہم نے 7 او پی ایف نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کمپلیٹ کر کے پوزیشن ہینڈ اوور کیا. اس میں تقریباً 10,000 پلاٹ ہم دے چکے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو, جہاں پہ وہ اپنے کنسٹرکشن کر کے دے آر لیونگ ہیپیلی دیئر. اس کے علاوہ 3 ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں. ایک او پی ایف کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو زون 5 اسلام آباد میں ہے, یہ آن گوئنگ ہے, جس میں ہم نے 4 بلاکس کا پوزیشن دے دیا ہے, باقی 4 کا ابھی ہم دینے والے ہیں. دوسرا پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ہے اس وقت فارم ہاؤسز جو لاہور میں رائیونگ روڈ پہ ہم نے لانچ کیے ہیں. اس کی ابھی 3 دن پہلے ہی ڈیٹ کلوز ہوئی ہے, لیکن اوورسیز پاکستانیز چاہیں تو بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ فارم ہاؤسز تقریباً 12-13 فارم ہاؤسز بچے ہوئے ہیں, تو وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ وہ ہم دے سکتے ہیں. اور اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, کمپلیٹ ڈیٹیلز وہاں پہ بروشر پڑا ہوا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, تسلی سے دیکھیں. اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ اپرچونٹی فار اوورسیز پاکستانیز. اٹس اے سیف انویسٹمنٹ, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, لینڈ کمپلیٹ پوزیشن میں ہے, ڈیولپمنٹ کا ورک اوارڈ ہو چکا ہے. اور اس وقت تھوڑا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے انڈر پروجیکٹس ہے, کمپیریٹیولی اگر دوسری مارکیٹ سے دیکھا جائے تو ان کی پرائسز جو ہے یا جو اس کی ہے اماؤنٹ وہ زیادہ ہے, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی بھی دیتے ہیں, یا از اٹ equivalent to what is there in the market? It is less than the market price. کیوں؟ او پی ایف ایک نان پروفٹ ادارہ ہے, یعنی ہم بیسیکلی کوئی پروفٹ ٹیکنگ کے لیے ان کو پلاٹس نہیں دیتے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی تھرو اوے پرائس ہو, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کمپلیٹ سبسڈائزڈ پلاٹس ہوں. یہ مارکیٹ سے ناچ لوور ہم نے ان کو لانچ کیا ہوتا ہے تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو بینیفٹ ہو سکے. اور یہ سیف پروجیکٹس ہیں, یہاں پہ کوئی جھگڑے کا امکان نہیں ہے, کوئی قبضے کا امکان نہیں ہے, کوئی ڈیلے کا امکان نہیں ہے, ایکسیپٹ کہ خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی لٹیگیشن نہ ہو جائے. تو دیز آر گڈ اپرچونٹیز فار دیم ٹو انویسٹ. اس کے علاوہ ایجوکیشنل پروجیکٹس جو اس کے بارے میں بھی جی میں اس کی طرف آتا ہوں. اس وقت 3 ہاؤسنگ کے اور پروجیکٹس ہم مئی جون میں لے کے آ رہے ہیں. ایک پروجیکٹ جو زون 5 میں ہے وہ ہے 6 اپارٹمنٹ بلڈنگز. اس کے بعد پھر 50 اگر ہم کوئکلی اس سے گزر سکیں تو. جی ایجوکیشن میں او پی ایف کے 24 ایجوکیشنل کالجز اور سکولز ہیں. یہ اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان اسپریڈ ہے. ان میں 19,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارے ریزلٹس بورڈ کے او اے لیولز کے they are as good as of Beacon House اور City School. اور ہماری اسٹل اس میں جو سب سے بڑی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے 24 ادارے ہیں ان میں فرسٹ رائٹ آف ایڈمیشن اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کا ہے, اور دوسرا یہ 50% سبسڈی ان کو ٹیوشن فی میں ملتی ہے. یعنی بہت اہم چیز ہے یہ کہ ایک اوورسیز پاکستانی کا بچہ جو روٹین پاکستانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو 50% فی آف ہے, which is a big subsidy which the government is offering. اس کے علاوہ ہم جون 2020 میں او پی ایف ایک یونیورسٹی لے کے آ رہا ہے اسلام آباد F11 میں, جس کی اس وقت کنسٹرکشن جاری ہے. جو آپ کا ایک او پی ایف کالج آلریڈی ہے اسلام آباد میں, اس کے ساتھ ہی جی کیا آپ کا جو او پی ایف کالج اسلام آباد میں آلریڈی ہے F8 میں, آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی اس کے ساتھ ہی او پی ایف یونیورسٹی. اس کے علاوہ جی او پی ایف یونیورسٹی F11 میں یہ اسٹینڈ الون علیحدہ سے پروجیکٹ ہے, اور یہ 25واں پروجیکٹ ہوگا جو ہم لانچ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن. چلے ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ویب سائٹ پہ موجود ہے ڈفرنٹ پروجیکٹس جو او پی ایف کے تھرو آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی دے آر ٹو انسینٹیوائز دوز پیپل ہو ناٹ لیونگ ہیئر, جو باہر سے اپنا پیسہ یہاں پر بھیجتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ملک سے باہر رہتے ہیں اور جتنا ایک پیسہ وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں اور جتنا ایک سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اکنامکس کو. بریک لیتے ہیں, بریک سے جب ہم واپس تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھی ہوں گے, اور ہم کچھ ان لوگوں کو لیں گے جن کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو وہ چاہتے تھے اور جنہوں نے آپ لوگ کو اپروچ بھی کیا, لیکن ان کے معاملات جو ہے وہ حل نہ ہو سکے. کیوں نہ ہو سکے؟ اور چونکہ اب یہاں موجود ہے تو ڈیفینیٹلی آپ انہیں گائیڈ بھی کر سکیں گے بہتر سے, اور وہ آپ کے ساتھ 1-on-1 بھی ہو جائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت محمد مجید موجود ہیں, اور محمد مجید جو ہیں انہوں نے او پی ایف میں 7 پلاٹ خریدے تھے, اور سارے پلاٹس کی قیمت کوئی 4 ملین پاکستانی روپے کے لگ بھگ تھی, اور یہ او پی ایف سے خریدے گئے تھے. او پی ایف نے اب تک ان کو ان تمام پلاٹس کا قبضہ نہیں دیا. ان کے علاوہ یہ محمد مجید کا کہنا ہے کہ 5000 متاثرین بھی اس میں شامل ہیں. محمد مجید, آپ پہلے تو بتائیے گا, اس وقت ہمارے ساتھ او پی ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور پھر ان سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ ہوا کیا. جی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ جی, آپ نے آن لائن لیا. ایکچولی جو انہوں نے اسکیم, ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا 1996 میں شروع کی تھی, جو کہ 23 سال پہلے کی تھی. انہوں نے پہلے 8 کنال کا لوگوں کو اپلیکیشن انوائٹ کی, بعد میں ریڈیوس ہو کے 5000 کر دی. اس میں ٹوٹل اباؤٹ 5000 لوگ افیکٹ ہوئے, جو انہوں نے ساری پیمنٹ کلیکٹ کر لی اور بعد میں وہاں کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے جگہ لی ہے, یہ کھنٹرات پہ گاؤں میں پیچھے بیکورڈ جگہ میں مشتمل ہے, تو وہ کسی صورت میں بھی جو ہے نا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے قابل نہیں تھی. اب 23 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ زبانی کلامی ہے. یہ او پی ایف بیسیکلی جی, میں بہت ایکسپیرینس ہے, 23 سال سے میں ان کے ساتھ بھگت رہا ہوں. یہ بدنماد داغ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. یہ جو ایم ڈی صاحب نے ساری کہانی آپ کو رام لیلا سنائی ہے, یہ ٹوٹل بیس لیس ہے, اور اس میں پریکٹیکلی ایکچولی ٹرو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ہوا کیا محمد مجید صاحب, آپ کو اس کی جو نہیں دیا گیا, آپ کو اس کا قبضہ نہیں دیا گیا, کیا وجہ کیا بتائی گیا, ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ جی کچھ قبضہ, ابھی تک کچھ قبضہ نہیں. انہوں نے پیمنٹ بھی لے لی ہے 96 میں 4.1 کہاں پر ہے یہ سوسائٹی, کہاں پر ہے یہ جی زون 5 میں ہے, ایک جاپان روڈ سے آگے جاتی ہے, تقریباً 15-20 کلومیٹر آگے ہے, گاؤں میں ایک پہاڑیوں کے درمیان ہے. تو وہ بہت بیکورڈ سا علاقہ ہے, کھنڈرات ہیں, نالے, ان ایون جگہ پلیس ہے, اور وہاں تو جو ہے نا دن کو کوئی ڈرتے ہوئے نہیں جاتا. چوری چکاری وہاں سارا. آپ نے جب یہ جگہ لی تھی تو آپ نے اس جگہ کو دیکھا نہیں تھا؟ دیکھیں, ہم اوورسیز میں ہم ڈیپینڈ کرتے تھے, ایک گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے جو انڈر لا 1979 کے. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں وقار مشتاق طور صاحب سے بھی اس کے بعد بات کریں گے. ڈاکٹر عامر شیخ صاحب, یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم نے بریک سے پہلے آپ سے جب بات کی اور ہمیں تو سب بہت اچھا دکھائی دیا, چلے جہاں اتھارٹی نہیں تھی وہ تو ایک اور بات ہے. آپ نے کہا ہمارے پروجیکٹس جو ہیں بڑے شفاف ہیں, تو شفافیت کا عالم یہ کہ محمد مجید ہمارے بھائی اس وقت برطانیہ سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح کتنے سال گزر گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. جی, یہ جو ہمارے بھائی مجید صاحب نے بات کی, یہ زون 5 کے سلسلے میں کی, اس میں 5000 کے افیکٹیز نہیں ہیں. پہلے تو یہ فیکچولی انکریکٹ چیز ہے. دوسرا, میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا پروگرام کے, جی ان کی بات کر لیتے ہیں, بالکل ان کی بات کرتے ہیں, انہی کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جی دیکھیے, پہلی بات, زون 5 میں جس ایکسس روڈ کی یہ بات کر رہے ہیں, جاپان روڈ کے, اس کا ایکسس اتنا اچھا نہیں تھا, اب وہ چینج ہو چکا ہے. اس وقت گلبرگ گرین سے مین انٹرنس ہے اور وہ فار بیٹر ہے جاپان روڈ کی انٹرنس سے. موسٹ پرابلی یہ بہت عرصہ ہو گیا ہے اس سوسائٹی میں انہوں نے وزٹ نہیں کیا. دوسری بات, اگر ان کا پلاٹ ابھی تک ان کو الاٹ نہیں ہوا, الاٹ تو ڈیفینیٹلی ہو گیا ہوگا, ان کو شاید پوزیشن کا وہ ہو, تو ان کے پاس ایک بڑا سمپل سا سولوشن تھا کہ یہ سمپلی ہمیں درخواست دیتے جس پہ ہم ان کو آلٹرنیٹ پلاٹ دیتے, اور ان کو کیوں وہ پلاٹ, رکیے گا ذرا ڈاکٹر, رکیے گا. محمد مجید صاحب, آپ لوگوں نے کیا پلاٹ کے پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا, درخواست نہیں ڈالی تو ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ میڈم, میرے پاس 2 فائلیں بھری ہوئی ہیں, فل فائلیں ہیں. یہ ایم ڈی صاحب جو ہے نا, یہ مفروضوں پہ بات کرتے ہیں. ایکچولی ان کے آفس میں کیا کہ میں نے تو سب آفس کو لکھا ہے, ان کے آفس سے اپروچ کیا ہے. 15 دن پہلے میں نے چیک کرایا ہے سارا کچھ, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں نہ قبضہ دیا گیا ہے, نہ پلاٹ الاٹ کیے گئے. ایک تو پلاٹ جو ہے نا 1000 گز کا جو تھا پیپروں میں, ایکچولی تو وہ ہے ہی کچھ نہیں ہے وہاں. تو انہوں نے بالکل ہی, وہ کہتے ہیں لیٹیگیشن میں چلا گیا. اب اندازہ لگائے کہ 23 سال پہلے جب انہوں نے جو بھی جگہ کنٹرات لیے, جو بھی لیے, کس طرح کی لیٹیگیشن میں چلا گیا؟ محمد مجید صاحب کس طرح کی لیٹیگیشن میں چلا گیا؟
ये कहते हैं कोर्ट, ये एक्सक्यूज बढ़ाते हैं ना OPF वाले के, जो है ना कोर्ट्स में केस चला गया तो इसलिए नहीं, जगह किस लिए केस चला गया? कोई इसके कोई मुतनाज़ प्रॉपर्टी थी, किसी और की मिल्कियत थी, क्यों कोर्ट में चला गया? जी किसी और की मलकियत थी तो वो इन्हें कब्जा नहीं दे रहा था। ऐसा है कि आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी टोटली ओन नहीं की थी और उससे पहले जैसा कि दूसरी सोसाइटीज में सुनते रहे, ये मामलात होते रहे, क्या इस तरह का काम किया था OPF ने? जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 93 में जब जमीन खरीदी गई तो ये तकरीबन 5000 कैनाल थी। इसमें से 407 कैनाल का एक पीस ऐसा है जिसने सेल की, उसने कहा कि जी मैंने एक्चुअली सेल नहीं की और ये थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी हमें एक डीलर ने खरीद के दी थी। ये 93 की परचेज की बात है। वो केस लोअर अदालत से होके सेशन कोर्ट में और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से होके अब सुप्रीम कोर्ट में है और उसका फैसला अब हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा देर नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ये है जी, मैं गुजारिश करता हूँ, लेट मी फिनिश सर जी, मुझे फिनिश करने दीजिए, मुझे गुजारिश करने दीजिए। देखिए मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं कोर्ट्स को डायरेक्ट करूं कि आप लिटिगेशन का फैसला इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करें। डॉक्टर साहब, हम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम अदलिया की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि मुतबादिल देना। आप मशवरा दे दीजिए, क्या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि इफ इन केस इस तरह के लिटिगेशन के मामलात हैं तो वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो प्लॉट खरीदने वाले ने OPF पे ट्रस्ट किया था, उसको ये ट्रस्ट था कि ये हुकूमत का इदारा है, तो इनको कोई रिप्लेसमेंट में कोई और जमीन नहीं दे दी जानी चाहिए? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली मैं देखिए सिचुएशन ये है कि जवाब दे रहे, वकील साहब जवाब दे रहे। आमिर शेख साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, डेफिनेटली मैं आपकी तरफ जरूर वापस आऊंगी, आपका वर्जन जरूरी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अदालत और अदालती निज़ाम को, ठीक है डिलेज हैं, ठीक है उसमें बहुत सारी बेहतरी होने वाली है, लेकिन OPF से मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाकी इदारों की तरह, बजाय कि 23 साल से एक शख्स ने आपको अपने पैसे इंटरेस्ट किए हुए हैं, आपने उसके पैसे इस्तेमाल आगे कर लिए हैं, उसको आज तक प्लॉट नहीं दिया और आप भी उसी प्रोसेस के पीछे छुप रहे हैं। वही लेम एक्सक्यूज कि हमारी अदालत के ऊपर अथॉरिटी नहीं है। ठीक है भाई, अगर आपकी अदालत के ऊपर अथॉरिटी नहीं है तो आप उसको जल्दी परसू तो करने का इख्तियार है आपका अपने ऊपर। आपकी जमीन है, अदालत जो भी फैसला देगी आपके पास वापस आ जाएगी, जमीन वापस आ जाएगी। आप ऑल्टरनेट कोई जगह अरेंज करके 23 साल में आप ये फैसला नहीं कर सके कि क्या हमने उन लोगों को जिन्होंने हमें अपनी हार्ड एंड मनी इंटरेस्ट की है, हम उनको उसके एवज कोई प्लॉट या कोई जो हमने उनसे वादा किया वो वफा कर सके। ये सुनना कि अदालतें और उसके पीछे छुपना ये कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं। शेख साहब, आप क्या कहेंगे? और इस तरह के केस में फैसिलिटेट करने के हवाले से कोई तरीकाकार मौजूद है OPF के अंदर? 25-23 साल हो गए। जी बिल्कुल। देखिए ये 93 से सोसाइटी है, इसमें एक 407 कैनाल का जो लैंड मास है वो अंडर लिटिगेशन आया है। उसमें जिनके भी प्लॉट्स थे उनको दोनों सूरतों में उनको 2 ऑप्शंस दिए गए। एक, वो जब चाहते ओरिजिनल अमाउंट का रिफंड ले लेते, नेचुरली उनको ज्यादा देर हो गई और उन्होंने पैसे जमा कराए हुए थे तो वो उसी अमाउंट का रिफंड नहीं लेना चाहते थे, फेयर इनफ। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इसी साइज का इक्विवेलेंट प्लॉट ले लें। अब इशू ये है कि जी बिल्कुल वो सबके लिए ऑप्शन था और जिन्होंने अप्लाई किया उन सबको मिल गया है और आप आज भी अगर अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। अब एक इशू इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आ गया। अगर इनका प्लॉट 1000 गज का था तो 1000 गज के बकाया इस सोसाइटी में प्लॉट्स खत्म हो गए हैं। अच्छा, उसका हल ये हमने निकाला कि जी 600 गज के दे दीजिए, उसको दे देंगे जी 500 गज के हम दूसरों के, देखिए वो अलॉट हो चुके हैं ना, हम किसी से कैसे कह सकते हैं किसी और ओवरसीज पाकिस्तानी से कि आप पूरी सोसाइटी के प्लॉट्स जो है वो दिए जा चुके हैं, कोई जमीन का हिस्सा कोई टुकड़ा नहीं बचा इस सोसाइटी में, किसी और सोसाइटी में दे दीजिए। जी देखें, सोल्यूशन ये था कि अगर इनके 1000 गज का प्लॉट था, जी जहां 1000 गज का प्लॉट था ये 600 गज का प्लॉट ले लेते इन एक्सचेंज और 400 गज के पैसे रिफंड ले लेते। ये ऑप्शन हमने बिल्कुल एडवर्टाइज किया हुआ है। जिन्होंने भी हमें अप्रोच किया उन सब का ये मसला रिजॉल्व हो चुका है। मुझे नहीं सर 600 गज के साथ 400 गज में 100 गज का डाल के ठीक हो गया। मजीद साहब ये बताइए, आपने अप्लाई किया क्या फॉर द ऑल्टरनेट जो मौजूद था? प्लॉट उन्हें एक लिटिगेशन में था, अब जो बाकी 6 हैं उन्होंने उसके लिए क्या किया वो भी कब्जा नहीं मिला अभी तक, वहां कुछ नहीं है, ना पानी ना बिजली। ऑल्टरनेट जो इन्होंने कह रहे हैं, हमने एड्स भी दिए थे, आपने ऑल्टरनेट के लिए अप्लाई किया?
میں نے کیا کہا ہے کہ وہ لیٹیگیشن میں باقی 6 تو لیٹیگیشن میں نہیں تھے نا, 1000 گز والا لیٹیگیشن میں تھا نا, باقی 6 کا کیا ہوا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا, گراؤنڈ میں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. یہ صرف ٹی وی پہ سٹوریاں سنا رہے ہیں. عامر شیخ صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, محمد مجید صاحب ہم آپ کو ڈائریکٹ بھی کرا دیں گے عامر شیخ کے ساتھ, اور عامر شیخ صاحب ڈیفینیٹلی آپ ان کے مسئلے سنیں گے بھی اور ایڈریس بھی کریں گے, ڈیفینیٹلی ہم اگلے پروگرام میں اس کا ان سے فالو اپ بھی لیں گے. لیکن یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں باقی ہمارے جو پلاٹس ہیں وہ لیٹیگیشن میں نہیں گئے ہوئے, تو ان کی کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے, کیوں نہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ابھی تک 25 سال گزرنے کے باوجود, اور ان کا مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ جو ان کے پاس پوزیشن میں ہیں 6 پلاٹس جو بتا رہے ہیں, اس پہ ان کو پوزیشن دے دیا گیا ہے, کنسٹرکشن کرنا ان کا کام ہے. یعنی اس پہ اب او پی ایف نے تو نہیں کنسٹرکٹ کر کے ان کو دینا, یہ تو اپنی مرضی سے نقشہ جمع کرائیں گے, سی ڈی ایس اپروول لیں گے اور کنسٹرکشن کریں گے. نہیں, آئی تھنک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی ہوئی نہیں نا, یعنی کہ وہاں پہ ابھی کوئی جس طرح ایک رہائشی علاقہ ہوتا ہے وہ والی شیپ اپ ہی نہیں ہوا شاید. آئی تھنک دیٹ از واٹ ہی مینٹ طور صاحب. جی میرے خیال میں ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے فزیکلی سوسائٹی کو وزٹ کیے ہوئے. اس وقت اگر جا کے یہ وزٹ کریں سوسائٹی تو ان کو ایک ڈیفرنٹ ریالٹی نظر آئے گی. وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے فورم پہ آپ آج اگر آئے ہوئے ہیں تو ایسے تمام لوگ جن کو او پی ایف سے کوئی مسئلے مسائل ہے, آپ ان کو کوئی کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی فورم دینا چاہیں گے, آپ سے آ کے مل لیں, بات کر لیں, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے؟ ہمارا پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے. جی یہ ادارہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے, ہم آپ ہی کی سروس کے لیے موجود ہیں. You are most welcome to approach us through telephone or WhatsApp or email or Twitter, whatever you feel like. ہماری سب کچھ ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہماری ہی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. جس کو جو بھی ایشو ہو ہمیں ڈائریکٹلی اپروچ کریں اور سولوشن کی طرف بڑھیں. ایلیگیشنز, کاؤنٹر ایلیگیشنز جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کم تعلق ہو, میرے خیال میں وہ مسائل کا حل نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, بلکہ ہم کوشش کریں گے محمد مجید صاحب کا کیس بھی آپ کو فارورڈ کریں گے, آپ اسے ضرور دیکھیے گا. یقیناً ہر بندے کی کمائی ہوتی ہے, زندگی کی محنت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اگر اپنے ملک سے دور گزارا ہے تو کچھ تو فائدہ ہو اس کو, کہیں وہ آئے تو یہاں پر اس کا بھی ایک اپنا آشیانہ ہو. ڈاکٹر عامر شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ, طور صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ, اور آپ کے مسئلے اور مسائل کے ساتھ, اپنے پردیس میں رہنے والے بسنے والے بہن بھائیوں کے مسائل کے ساتھ. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.